ایک بار حضرت عمر صلی اللہ عنہ شراب کی تلاش میں نکلے اور ظاہر ہے صحابہ دور جہالت میں شراب پیا کرتے تھے، بڑا کامن تھا. تو حضرت عمر صلی اللہ عنہ کو شراب نہیں کہیں مل رہا تھا تو وہ ڈھونڈ رہے تھے جگہ جگہ، لیکن شراب نہ مل سکا. تو انہوں نے کہا کہ اچھا چلو طواف کر لیتا ہوں، کعبے کا طواف کر لیتا ہوں. شراب نہیں ملا. تو یہ یہاں سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ ان کا دین سیکولر تھا، مطلب کوئی حلال حرام نہیں، بس کعبے کا طواف بھی ہو رہا ہے، شراب بھی چل رہی ہے. ٹھیک ہے، جیسے آج کل لوگ گولڈ لیف بھی پی رہے ہیں، قرآن بھی پڑھا رہے ہیں ایسی ویڈیوز میں نے دیکھی. تو وہ وہی ہے نا کہ مطلب کوئی حلال حرام نہیں، کوئی مینرز نہیں، بس ٹھیک ہے جی طواف کر لیں. تو حضرت عمر صلی اللہ عنہ نے کہا کہ میں طواف کر لیتا ہوں، چلو ٹائم سپینڈ ہو جائے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے کہ وہاں پر رات کے پہر قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے. تو حضرت عمر صلی اللہ عنہ نے چھپ کر سنا، اور یہ بہت کرتے تھے قریش مکہ. میں نے آپ کو بتایا ابو جہل بھی چھپ کے سنتا ہوتا تھا. وہ واقعہ یاد ہے نا، ابو سفیان، ابو جہل اور ایک اور چیف چھپ چھپ کے سنتے تھے، اور تینوں نے ایک دوسرے کو پکڑا کہ اچھا تو بھی سنتا آ کے. تو وہ سنتے تھے. بہرحال حضرت عمر صلی اللہ عنہ نے جب سنا تو سورہ حاقہ کی تلاوت ہو رہی تھی، اسی لیے میں چاہ رہا تھا سورہ حاقہ کی تلاوت آپ کو سناؤں اور اس کی ٹرانسلیشن بھی. اینیوے سورہ حاقہ جو ہے اس میں جو آیت حضرت عمر صلی اللہ عنہ کو سٹرائک کی، پہلے تو حضرت عمر صلی اللہ عنہ بہت متاثر ہوئے. دیکھیں پڑھنے والا نبی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آواز ہو اور قرآن کے الفاظ ہوں، تو کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو امپریس ہوئے بغیر نہ رہ سکے. خیر حضرت عمر صلی اللہ عنہ سنتے گئے اور حضرت عمر صلی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ تو شاعر کا کلام لگ رہا ہے. اب جیسے ہی حضرت عمر صلی اللہ عنہ نے یہ سوچا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی انہ لقول رسول کریم وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، کہ بے شک یہ کس کا ورڈ ہے، دس انڈیڈ از دی ورڈ آف اے نوبل میسنجر، یعنی جبرائیل علیہ السلام کی طرف سے اللہ کا ورڈ آیا ہے. وما ہوا بقول شاعر، اور یہ کسی شاعر کا لفظ نہیں ہے، اس کا ورڈ نہیں ہے. قلیلا ما تؤمنون، لٹل ڈو یو بلیو. اب جب یہ آیت آئی تو حضرت عمر شوق میں آ گئے کہ کیا، میں تو سوچ رہا تھا شاعر کا کلام ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتہ لگا، میں یہ سوچ رہا ہوں. اچھا اس کے بعد انہوں نے کہا یہ کاہن کا کلام لگتا ہے، کاہن، جادوگر اور سود سیر. اگلی آیت ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، اور یہ کسی کاہن کا کلام نہیں ہے، قلیلا ما تذکرون، لٹل ڈو یو ریممبر. اب تو حضرت عمر صلی اللہ عنہ سے رہا نہیں گیا اور وہ شوق میں آ گئے کہ یہ کیسی، یہ چکر کیا ہے. جیسے دیکھیں نا ولید بن مغیرہ، میں نے آپ کو لاسٹ کلاس میں بتایا تھا کہ قرآن سن کر آیا اور اس سے ہضم ہی نہیں ہوا کہ یہ تو انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، حالانکہ ولید تو ماہر تھا عربک لینگویج کا. اب ابو جہل نے کہا کہ کیا سن کر آیا، اس نے کہا انسان کا کلام نہیں ہے. ابو جہل نے کہا کچھ تو کہہ. اب ولید کہتا مجھے تھوڑا ٹائم دو، میں سوچتا ہوں میں کیا کہوں اس کے بارے میں. آیا گھر میں چکر لگانے لگا، اللہ نے سورہ مدثر میں پورا وہ اس کی چال بھی بتا دی. تو سوچیں کہ اس لیول کے دلائل تھے. یہی دلائل نبوہ کی فیلڈ ہے نا، کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ اللہ کے نبی وہ باتیں بتا رہے ہیں جو سچ ہو رہی ہیں، اور اللہ کے نبی کو غیب کی ساری باتیں پتہ کیسے لگ رہی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی آپ سوچیں کہ دیکھیں اس میں اللہ نے کہا کہ یہ سقر میں جائے گا، ولید بن المغیرہ، وما ادراک سقر، اور تمہیں کیا پتا سقر کیا ہے، کمر توڑ دینے والی آگ ہے. اب یہ آیات سوچیں، تراویح کے پیچھے جب خالد بن ولید کھڑے ہوتے ہوں گے اور اپنے باپ کے بارے میں یہ آیات سنتے ہوں گے تو ان کے دل پہ کیا بیتتی ہوگی. تراویح تو پڑھتے تھے نا حضرت خالد بن ولید. تو دیکھیں صحابہ نے کتنی سیکریفائسز کی، اور صحابہ کا کتنا اسٹرکٹ جو ہے وہ ٹیسٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو اینیوے اسی طرح ابو جہل کا بیٹا اکرمہ اسلام قبول کر لیا، جہاد کی، کتنی جہاد میں شریک ہوئے. تو یہی ہے. خیر یہ بھی ایک داستان ہے، بڑی عجیب داستان ہے الحمدللہ. اینیوے ولا بقول کاہن، یہ کاہن کا بھی کلام نہیں ہے، قلیلا ما تذکرون، تنزیل من رب العالمین، اٹ از اے ریویلیشن فرام دی لارڈ آف دا ورلڈز. اور حضرت عمر یہ سوچ رہے تھے کہ شاید محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گڑھ لیا وہ کلام خود سے. تو اگلی آیات ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ, and if Muhammad sallallahu alaihi wasallam had made up some of these sayings, اگر محمد گھڑتا یہ تو ہم کیا کرتے, لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ, تو ہم we would have seized him by the right hand, تو ہم اس کو پکڑ لیتے اس کے رائٹ ہینڈ سے. ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ, then we would have cut him from the aorta, تو ہم اس کی ایورٹا والی وین کاٹ دیتے اور ہمیں کوئی بھی نہ روک سکتا. یعنی دیکھیں کتنی اللہ تعالیٰ نے
افرمیشن کے ساتھ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ گڑھ ہی نہیں سکتے، اعوذ باللہ، اور اگر ایسا کرتے تو پھر یہ معاملہ ہوتا. تو یہاں پہ حضرت عمر کو شیورٹی ہو گئی اور انہوں نے کہا کہ دس واز دا فرسٹ ٹائم اسلام انٹرڈ مائی ہارٹ. یہ ان کے اپنے الفاظ ہیں کہ یہ پہلا موقع تھا کہ اسلام میرے دل میں اتر گیا.